خدا یسوع مسیح کے عظیم بابرکت جلالی پر فضل نامے آپ سب کو معراج کا بہت بہت سلام. جتنے ہمیں سن رہے ہیں، جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سب کو آج کے پروگرام میں ویلکم اور خوش آمدید کہتی ہوں. اور آپ کا پروگرام جو ہم سب آپ سب کی خدمت میں لے کر آئے ہیں، جس کا نام ہے علم الہی، جس میں ہم یوحنا کی انجیل کی اسٹڈی کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور جس میں ہمیشہ سے ہمارے ساتھ گیسٹ اسپیکر ہوتے ہیں ڈاکٹر رشید گل فرام کینیڈا، پاسٹر سیمسن فرام کراچی. آئیے میرے عزیزو، اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی دعا میں جائیں گے، اور میں چاہوں گی کہ ہمارے ساتھ پاسٹر عامر ہے، وہ دعا کرنے میں رہنمائی کریں گے. ہاللیلویا. میرے عزیزو، آؤ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور سروں کو جھکائیں. بزرگ خدا، ہم مسیح کے پاک نام میں شکر کرتے ہیں ہر بات کے لیے، صحت زندگی کے لیے، پورے ویک کے لیے جو آپ نے ہمیں محافظت سے رکھا، اور آج پھر یہ بابرکت موقع دیا کہ مل کر اکٹھے ہو کر آپ کے کلام کو سیکھیں. ہم شکر کرتے ہیں اپنے بزرگ ڈاکٹر رشید صاحب کا، جو اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں آپ کے کلام کی تعلیم دینے کے لیے حاضر ہوتے ہیں. ہم ڈاکٹر صاحب کے لیے شکر کرتے ہیں، بڑی برکت کی دعا مانگتے ہیں. جتنے بھی ہمارے بہنیں اور بھائی اس پروگرام میں موجود ہیں، ان سب کے لیے بھی بڑی برکت، بڑی رہنمائی اور پاکوں کی معموری کو مانگتے ہیں. جتنے آن لائن یا یوٹیوب پر ہمارے بھائی اور بہنیں اس پروگرام کو سنیں گے، اس میں سے سیکھیں گے، ان سبوں کے لیے برکت چاہتے ہیں. محنت کرتے ہیں انٹرنیٹ کی پرابلمز، الیکٹریسٹی کی پرابلم یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں، تاکہ آج کا یہ سارا پروگرام بہترین طریقہ سے احسن طریقہ سے پائے تکمیل تک پہنچے، اور ہم سب اس کے لیے آپ کی شکر گزاری کریں مسیح کے پاک نام میں. آمین. آمین. خداوند کا زندہ پاک کلام جس میں سے آج ہم سیکھنے کو ہیں، وہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 2 باب اور پہلی 11 آیات، جس میں کچھ یوں مرقوم ہے: پھر تیسرے دن کانہ گلیل میں ایک شادی ہوئی، اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی. اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. یسوع نے اس سے کہا: اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس کی ماں نے خادموں سے کہا: جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی. یسوع نے ان سے کہا: مٹکوں میں پانی بھر دو. پس انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. پھر اس نے ان سے کہا: اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ. پس وہ لے گئے. جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، اور جانتا نہ تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے، مگر خادم جنہوں نے پانی بھرا تھا جانتے تھے، تو میرے مجلس نے دلہا کو بلا کر اس سے کہا: ہر شخص پہلے اچھی میں پیش کرتا ہے، اور ناقص اس وقت جب پی کر چھک گئے، مگر تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے. یہ پہلا معجزہ یسوع نے کانہ گلیل میں دکھا کر اپنا جلال ظاہر کیا، اور اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے. آمین. جی. یسوع نے اس عورت سے کہا کہ مجھے تجھ سے کیا کام ہے، ابھی میرا وقت نہیں آیا. یسوع مسیح نے غیر متوقع طور پر اس سے اپنی ماں کو جواب دیا ہے، سخت لہجے میں جواب دیا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ انہوں نے کیوں اتنے سخت الفاظ اپنی ماں کے لیے استعمال کیے، اور یسوع نے یہ کیوں کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا؟ اس کی ہمیں وضاحت کر کے بتائیں کہ ایسا کیا اس میں بید ہے. خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند نے آج پھر فضل بخشا ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو سیکھیں، اور جو سوال مجھ سے پوچھا گیا ہے اس کا میں مختصر جواب دینے کی کوشش کروں گا، کیونکہ مجھے اندازہ ہے کہ انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، کچھ بجلی کی بھی پریشانی ہے. تو خداوند سے دعا ہے کہ ہر قسم کی فنی رکاوٹ راستے سے چلی جائے، دور چلی جائے. خداوند ایسا ہی کرے گا. تو سوال یہ تھا کہ یسوع نے اس سے کہا: اے عورت، مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ابھی میرا وقت نہیں آیا.
سوال تھوڑا سا مشکل اور ٹیڑھا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ان کی شخصیت میں دوسروں کے لیے ادب تھا، احترام تھا، وہ ہر ایک کا خیال رکھتے تھے۔ تو انہوں نے اپنی والدہ کے لیے بظاہر ایسے سخت الفاظ استعمال کیے کہ آئے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے۔ تو دراصل کلام مقدس کا جب ترجمہ کیا گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ یونانی زبان سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے، اردو میں ڈالا گیا ہے۔ تو اس وقت کے مترجمین جو تھے شاید ان کو کوئی بہتر لفظ نہیں ملے جس کا وہ صحیح جو ہے ترجمہ کر سکے۔ تو ہم جب انگلش میں بات کرتے ہیں اسی چیز کو پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ what I can do for you، کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں یا میرے لائق کیا خدمت ہے۔ اصل میں اس کا ترجمہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح اپنی والدہ سے ہرگز روڈ نہ تھے، نہ ہی انہوں نے گستاخانہ انداز اپنایا تھا۔ اس زمانے میں، اس کلچر میں اگر ذہن کو لایا جائے تو اس وقت آئے عورت کہنا مناسب سمجھا جاتا تھا، جیسے ہم احترام سے خواتین کو میڈم کہتے ہیں۔ تو اس وقت خداوند یسوع مسیح نے یہ لفظ جو ہے احترام کے ساتھ ادا کیے تھے، اور اس زمانے کا ایسا ہی چلن تھا۔ اور ایک مرتبہ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی والدہ کے لیے آئے عورت کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانے والا تھا تو اس وقت یوحنا سے وہ مخاطب ہو کر انہوں نے کہا تھا کہ بلکہ اپنی والدہ سے ہی مخاطب ہو کے کہا تھا کہ آئے عورت آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے۔ تو اس وقت بھی ایسا محسوس ہوتا تھا، چونکہ ہم اردو پڑھتے ہیں اور ایشیائی انداز میں سوچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید خداوند یسوع مسیح نے جو ہے وہ گستاخانہ زبان استعمال کی تھی۔ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ یہ اس وقت کا دستور تھا کہ جب خواتین کو، اپنی عمر سے بڑی خواتین کو، واجب الاحترام خواتین کو بلایا جاتا تھا تو آئے عورت کہہ کر بلایا جاتا تھا، جیسے کہ آج کے زمانے میں ہم میڈم کہتے ہیں یا مس کہتے ہیں یا ایسے القاب سے جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو دوسرا یہ جو آخری حصہ ہے اس آیت کا، ابھی میرا وقت نہیں آیا، یہ تھوڑا سا قابل غور ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے جب کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی انہوں نے معجزہ دکھا دیا، تو ایسا کیوں ہوا؟ ہمیں تضاد لگتا ہے ان دو باتوں میں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا، تو اس وقت جو ہے مسیحی علماء نے اس کی مختلف انداز میں تشریح کی ہے، 2-3 انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ ابھی مجھے اپنے باپ سے اجازت نہیں ملی کہ میں اپنی منسٹری کو شروع کروں۔ ایک تو سادہ سا یہ مطلب لیا جاتا ہے۔ تو دوسرا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ابھی اپنی منسٹری کو اس لیے شروع نہیں کرنا چاہتے تھے کہ وہ لوگوں کے رویے سے تھوڑا سا محتاط تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسے معجزے دکھانا شروع کر دیں اور ایک ہنگامہ سا برپا ہو جائے۔ اب تیسری جو وضاحت اس کی گئی ہے، جو بیان کی گئی ہے، وہ میرے نزدیک زیادہ ماننے کے قابل ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب
یہ معجزہ ہونے کو تھا تو یسوع کی ماں نے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی. تو خداوند یسوع مسیح معجزہ دکھانے سے پہلے یا اس پانی کو میں بنانے سے پہلے یہ چاہتے تھے کہ جو بھی تھوڑی بہت میں باقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے، کیونکہ اگر اس میں رہ جاتی تو یہ بھی شبہ کیا جا سکتا تھا کہ میں پہلے سے اس میں موجود تھی، ان برتنوں میں موجود تھی. تو خداوند یسوع مسیح جو معجزہ کے اصل معنی تھے ان کو لوگوں پر ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ مجھے خدا نے یہ اختیار دیا ہے کہ میں عدم میں سے کوئی چیز کو وجود میں لا سکتا ہوں. عدم جب ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز موجود نہیں ہوتی، جب میں بالکل ختم ہو چکی تھی تو وہ صرف پانی تھا، تو خداوند نے اس پانی کو میں بدل دیا، اور یہ چیز جو ہے وہ لوگوں پر ثابت کرنا چاہتے تھے کہ خدا نے مجھ کو یہ اختیار بخشا ہے کہ وہ چیزیں جن کا وجود نہیں میں ان کو وجود میں لا سکتا ہوں. I can create the things out of nothingness. اس کا مطلب یہ تھا کہ مجھے یہ اختیار حاصل ہے خداوند کی طرف سے، میں قدرت رکھتا ہوں کہ مجھے دنیا کے تمام عناصر، قدرتی عناصر جس میں ہوا ہے، پانی ہے، اور جو بھی چیز کریٹ کی جاتی ہے اس پر اختیار حاصل ہے کہ میں جب چاہوں وہ کریٹ کر سکتا ہوں، وہ پیدا کر سکتا ہوں. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. وہ انتظار کر رہے تھے کہ جو باقی میں برتنوں میں رہ گئی ہے وہ بھی ختم ہو جائے تاکہ میں یہ معجزہ دکھاؤں اور اپنی قدرت کا اظہار کر سکوں اور لوگ مجھ پر ایمان لا سکیں. جی ڈاکٹر صاحب، جی حکم فرمائیں. میرا یہ کوشچن ہے آپ سے کہ خداوند یسوع مسیح نے ایسا معجزہ کیوں کیا جس سے یہ مؤثر جاتا ہے کہ میں نوشی کو یسوع مسیح نے بڑھا دیا، جو کہ کلام کے مطابق ممنوع ہے؟ ہاں جی بد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اور اکثر غیر اقوام جو ہے یہ مسیحوں کو الزام دیتی ہیں کہ آپ کے مکتی دہندہ خداوند یسوع مسیح نے، جن کو آپ مانتے ہیں، جن پر آپ ایمان رکھتے ہیں، انہوں نے تو خود معجزہ کر کے تو شراب یا میں بنائی تھی، تو اس لیے آپ پر تو کوئی پابندی نہیں، آپ پی سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اس علاقے میں ہوئی جہاں پہ انگور کی فصل زیادہ بوئی جاتی تھی. یہ وہ علاقہ ہے جس کو آج کے زمانے میں مشرق وسطیٰ کہا جاتا ہے، مڈل ایسٹ. اور مڈل ایسٹ میں جہاں اسرائیل کا ملک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ بیت لحم میں ہوئی، اور یہ تمام تاریخی مقامات اور واجب الاحترام مقامات جو ہیں مسیحوں کے لیے وہ موجودہ اسرائیل کے ملک میں ہی موجود ہے. تو اس زمانے میں یہ ایک رواج تھا کہ انگوروں کا رس جو ہے، یا جسے وہ انگوروں میں سے کشید کر کے تو محفوظ کر لیتے تھے. اس وقت ریفریجریٹرز اور بوتلوں وغیرہ کا رواج نہیں تھا کیونکہ ماڈرن زمانہ نہیں تھا، تو اس میں کو مشکوں میں بھر لیا جاتا تھا.
آپ کو میرا خیال ہے کہ کچھ جو پرانے یا میری عمر کے لوگ ہیں ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ ستو جسے بارلے کہتے ہیں، جو ہوتے ہیں، تو ان کو گھر میں رکھا جاتا ہے کہ گرمیوں میں ستو کے نام سے ان کو پکارا جاتا ہے پنجابی میں. تو وہ ایک زمانہ تھا کہ جب گھر مہمان آتا تھا تو ان کی تواضع ستو سے کی جاتی تھی. تو یہ جو اپنا انگوروں کا رس یا جسے میں کہتے ہیں، یہ چونکہ مشکوں میں بھری ہوتی تھی تاکہ وہ مکھیوں سے محفوظ رہے، خراب ہونے سے محفوظ رہے یا بہہ نہ جائے، اور کوئی کنٹینر نہیں ہوتا تھا، تو انہوں نے اس کو مشکوں میں بھر کر رکھا تھا. تو یہ ہر آنے والے مہمان کو دی جاتی تھی پینے کے لیے. اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا بھی کوئی خاصا انتظام نہیں ہوتا تھا. لوگ جو ہے پیدل چل کر آتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، تھکن ہو جاتی تھی، تو اس سے تھوڑا سا آدمی کو میں پینے سے راحت کا احساس ہوتا تھا. تو اس وقت بھی میں پینے کا مطلب متوالے ہونا نہ تھا. یہ صرف ریلیکسیشن کے لیے، یا چونکہ اس وقت زیادہ ادویات موجود نہیں تھی، ہسپتال موجود نہیں تھے، تو ایسا ہوتا تھا کہ پانی کے بدل جانے کی وجہ سے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں آپ جاتے ہیں تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. تو اس وقت ان کے پاس کوئی ایسی ادویات نہیں ہوتی تھی جن کو فوری طور پر استعمال کر کے تو احتسال کو یا جو مروڑ ہوتے ہیں ان کو روکا جا سکے یا اس درد کو کم کیا جائے. تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے یہ اس زمانے میں مناسب سمجھا جاتا تھا کہ ہر گھر میں یہ مشروب کے طور پر استعمال ہوتی تھی، کہ پاکستان میں روح افزا استعمال ہوتا ہے. تو شادی میں چونکہ وہاں پہ یہ دستور تھا کہ جو مہمان آتے ہیں ان کو افزا پلایا جائے، ان کو میں پلائی جائے. تو خداوند یسوع مسیح اس شادی میں موجود تھے. انہوں نے اس شادی میں تمام رسومات کے ساتھ شرکت کی، کیونکہ ان کے نزدیک شادی ایک ایسا بندھن ہے جو خداوند کو پسند ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ اسی معاشرے کا حصہ ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے یہ معجزہ کر کے یہ نہیں کہنے کی کوشش کی کہ میں شراب پسند کرتا ہوں اور میرے پینے والے جو ہیں وہ شراب پئیں یا میں پئیں. ایسا یہ ہمارا کانسیپٹ ہے. چونکہ خداوند یسوع مسیح نسلی اعتبار سے یہودی تھے، وہ یہودی رسم و رواج کے مطابق اس معاشرے میں رہتے تھے، اور اس معاشرے میں جو بھی رسومات تھی انہوں نے ان کو پورا کیا. یہ صرف کم علمی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے ذہن کے مطابق معنی جو ہے وہ نکالتے ہیں. لیکن خداوند یسوع مسیح کا مطلب صرف معجزہ کرنے سے یہ تھا کہ لوگ جو ہیں ان کو خدا کا بیٹا تسلیم کریں اور مانیں کہ خدا کی طرف سے ان کو ہر چیز پر اختیار حاصل ہے. یہ ان کا بنیادی طور پر مقصد تھا. اگر میں نہ ہوتی، یہ شادی کی تقریب نہ ہوتی، کوئی اور موقع ہوتا تو خداوند یسوع مسیح ویسے بھی معجزہ کرتے، کیونکہ ان کی منسٹری کا آغاز تھا. تو یہودی لوگ، آگے ہم چل کر پڑھیں گے کہ یہودی لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ تو ہمیں کیا نشان دکھاتا ہے. نشان سے مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں کسی نبی کی پہچان اس بات سے ہوتی تھی کہ وہ کون سا معجزہ دکھاتا ہے. تو تقریب میں چونکہ خداوند یسوع مسیح کے 5 نئے شاگرد موجود تھے اور ان کا یہ پہلا معجزہ تھا، تو خداوند نے یہ معجزہ اس لیے کیا کہ پانی سے مے بنانا ایک بہت مشکل کام ہے. بغیر خداوند کی مدد کے یا اختیار کے کوئی
دوسرا نہیں کر سکتا. لہذا یہ چونکہ معجزہ تھا اور شادی میں بہت زیادہ لوگ جمع تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جس جگہ پر میں موجود ہوتا ہوں وہاں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، کیونکہ وہ قادر المطلق ہے. تو اس لیے یہ جو ہم معنی اپنے سے ان سے نکالتے ہیں یا سمجھتے ہیں یہ غلط ہے. یہ ایسا خداوند کا مطلب ہرگز نہیں تھا، اور یہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ شراب پئیں، میں پئیں اور متوالے ہو جائیں. یہ اس زمانے کا ایک روٹین تھا، ایک رسم تھی. تو انہوں نے تمام رسومات کو مد نظر رکھتے ہوئے شادی میں شرکت کی، اور یہ اس کا ایک حصہ تھا. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اتفاق سے یہ معجزہ جو ہے وہ کیا تاکہ لوگ خداوند پر ایمان لا سکے. جی پاسٹر عامر، اگر آپ ڈاکٹر صاحب سے کوئی کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. جی جی ڈاکٹر صاحب، ہم دوسرے باب کی پہلی 11 آیات جو اس نشست میں اسٹڈی کر رہے ہیں، تو جب ہم 5ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ اس کی ماں نے خادموں سے کہا جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. میرا کویسچن یہ ہے کہ مسیح کی ماں نے خادموں کو ایسا کرنے کو کیوں کہا، جبکہ ہم جب چوتھی آیت کا آخری حصہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر مسیح کہہ رہے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں ہے. تو کائنڈلی یہ بیان کیجئے کہ مسیح کی ماں نے خادموں کو ایسا کرنے کو کیوں کہا ہے. بہت شکریہ. جی بھائی صاحب، آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو آپ جانتے ہیں کہ فرشتہ نے خداوند اپنا مریم کو خوشخبری سنائی. اس کو ہم متی رسول کی انجیل میں پڑھ سکتے ہیں، لوکا کی انجیل میں پڑھ سکتے ہیں. تو جب مریم کو یہ خوشخبری سنائی گئی تو مریم ہی ایک واحد شخص تھی جو یہ جانتی تھی کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، اور خدا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ نبی بھی ہے، اور خدا نے اس کو مسح کیا ہے اور دنیا کا کل اختیار اس کو بخشا گیا ہے. یہ کچھ بھی کر سکتا ہے اور کسی وقت بھی کر سکتا ہے. اسی لیے مریم نے ان خادموں سے، ان لوگوں سے جو وہاں پر موجود تھے، ان سے کہا کہ یہ جو کچھ بھی کہے اس کو آپ نے فالو کرنا ہے، سوال نہیں کرنا ہے، ان کی بات کو ٹوکنا نہیں. یا دوسرے لفظوں میں مریم یہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ جو شخص آپ کے سامنے نظر آتا ہے یہ عام آدمی نہیں بلکہ یہ خدا کا بیٹا ہے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے انہوں نے نوکروں کو تاکید کی کہ یہ جو کچھ بھی کہے اس کی سنو اور اس کے حکم کو مانو. اور آپ کو ایک اور تھوڑی سی تعجب خیز بات بتاتا ہوں کہ مریم کو جب خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ آئے عورت مجھے تجھ سے کیا کام، تو مریم ناراض نہیں ہوئی، رنجیدہ نہیں ہوئی. وہ اس لیے رنجیدہ نہیں ہوئی کہ اس کو پتہ ہے کہ میں کس سے بات کر رہی ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کی منسٹری جو تھی اس کی ابتدا تھی، اور ابتدا کے وقت خداوند یسوع مسیح دوسرے لوگوں کے رویوں کو جانچنا چاہ رہے تھے کہ کون سا ایسا مناسب وقت ہے جہاں وہ اپنی منسٹری کی اپنا شروعات کر سکے. کیونکہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو مالک الکل جہان کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہ صرف یہودیوں کے بادشاہ تھے بلکہ وہ وقت کے بھی بادشاہ تھے.
ان کو یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ معجزہ صبح کو کرنا ہے، یہ شام کو کرنا ہے، یہ دوپہر کو کرنا ہے، وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بااختیار ہیں۔ تو یہاں وقت کی بات نہیں ہو رہی، وہ صرف انتظار کر رہے تھے کہ یہ میں بالکل مطلقاً ختم ہو جائے، اس کا ایک ڈراپ بھی نہ رہے، تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ خالصتاً معجزہ ہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی جو بچی کھچی میں ہے اس میں پانی ملا دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ یہ موجود ہے، یہ معجزہ ہو گیا۔ نہیں، وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ میں ہر حال میں جب کوئی چیز موجود نہیں رہتی تو میں اس کو پھر سے موجود کرنے پر، مہیا کرنے پر، میسر کرنے پر، فراہم کرنے پر، پیدا کرنے پر قادر ہوں۔ اور وہ شخصیت وہی کر سکتی ہے جس کے پاس باپ جیسا اختیار ہو، اور بیٹے کا جو کچھ ہے وہ باپ کا ہے، اور جو باپ کا ہے وہ بیٹے کا ہے۔ تو ان میں اس اعتبار سے کوئی فرق نہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے یہ الفاظ کہے تھے کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا۔ اور اسی وجہ سے مریم نے ان خادموں سے کہا تھا کہ اس کی بات مانو، کیونکہ وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بطور والدہ سب کچھ جانتی تھی، اور جانتی تھی کہ فرشتہ نے کیا خوشخبری سنائی تھی۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے خادموں سے کہا کہ ان کی بات مانی جائے۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے جواب دے دیا ہے سوال کا۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت کچھ سیکھنے میں ملا۔ خداوند آپ کو اور بلیس کرے۔ خداوند برکت دے اس خوبصورت جواب کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گی کہ اگر ہمارے درمیان پاسٹر ترسیم ہیں، وہ بھی کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہیں، ان کے بھی ذہن میں کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے۔ سر دیکھیں، جو ہم حوالہ پڑھ رہے ہیں یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی پہلی 11 آیات، جس میں سے ہم آپ کے ذریعہ سے خدا کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، تو اس میں جب ہم 8ویں آیت کو پڑھتے ہیں، پھر اس نے ان سے کہا اب نکال کر میرے مجلس کے پاس لے جاؤ، پس وہ لے گئے۔ جب میرے مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا اور نہ جانتا تھا کہ یہ کہاں سے آئی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، تھوڑا سا واضح کر دیجئے گا کہ یہ جو پانی کو میں بنانے کا معجزہ ہے، ایسا کیوں معجزہ دکھایا گیا؟ اس کے پیچھے کیا بیسک کیا وجہ کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کے معجزات کی بات کرتے ہیں تو یہ معجزات ایمان کو بڑھانے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے علاوہ پرانے عہد نامے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی انبیاء نے معجزات جو ہیں وہ کیے ہیں، اور اس ماحول میں اس شخص کو ہی نبی سمجھا جاتا تھا یا خداوند کی طرف سے مخصوص شخص سمجھا جاتا تھا جو اس قابل ہوتا تھا کہ وہ معجزات کر سکے۔ اسی لیے ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ وہ آنے والی آیات میں ہم پڑھیں گے کہ جو یہودی لوگ تھے یا جو فقیہ فریسی تھے، وہ خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال کرتے تھے، یہ مطالبہ کرتے تھے کہ تو ہمیں کون سا نشان دکھاتا ہے۔ نشان سے مطلب یہ ہے کہ ہم تجھے نبی مان لیں، خدا کا بیٹا مان لیں، نجات دہندہ تسلیم کر لیں، کس بنیاد پہ؟ تمہارے پاس کیا اختیار ہے؟ تو یہ معجزات جو ادا کیے جاتے تھے یا کیے جاتے تھے، ان کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ بہت سارے لوگ جب وہ دیکھیں تو وہ دیکھ کر خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور اس کو خداوند کا اکلوتا بیٹا جو ہے وہ مان لیں، تسلیم کر لیں۔ یہ تو تھی بنیاد۔ اب معجزات جو ہوتے ہیں یہ محیر العقول ہوتے ہیں۔ دیکھیے تھوڑا سا مشکل لفظ ہے
لیکن مہیر العقول سے مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو عقل کو حیرت زدہ کر دے اس کو مہیر العقول کہتے. جو عام شخص کی عقل کو جو ہے وہ جھنجھوڑے ہیں، یہ شخص یہ بھی کر سکتا ہے. جیسے کہ خداوند یسوع مسیح کو جب پکڑنے کے لیے آئے تو ایک شاگرد نے فرط جذبات میں تلوار نکالی اور جو پکڑنے والے آئے تھے ان میں سے ایک کا کان اڑا دیا. اور جب ایسا کیا تو خداوند یسوع مسیح کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ ناراض ہوئے اور انہوں نے اسی کان کو دوبارہ جسم کے ساتھ جوڑ دیا، پیوست کر دیا. تو یہ معجزہ دیکھ کے وہ جو لوگ تھے وہ پریشان ہو گئے اور وہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ عام آدمی نہیں، واقعی یہ وہی ہے جو کچھ وہ کہتا ہے. تو یہ جو معجزات ہیں یہ اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ، یا اس وقت اس زمانے میں کیے جاتے تھے کہ یہ بات ثابت کی جائے کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ میں باپ کی طرف سے مخصوص ہو کر آیا ہوں. خداوند نے مجھے مسا کیا ہے اور ایک بیٹا ہوتے ہوئے مجھے یہ اختیار حاصل ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں. تو یہ جو معجزہ ہے کہ پانی کو میں کیوں بنایا گیا، تو آپ کی توجہ میں اس حقیقت کی طرف دلانا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں ہمیں 2 ریفرنسز ایسے ملتے ہیں جو ہماری رہنمائی کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے. خروج کی کتاب اس کا 4 باب اور اس کی 9 آیت، اور اس کا 7 باب اور اس کی 20 آیت. میں چاہوں گا کہ پہلا حوالہ جو ہے پادری عامر صاحب اور دوسرا پادری طارق سیمسن صاحب پڑھیں. ہاں جی خدا کے کلام میں یوں لکھا ہے، اور اگر وہ ان دونوں معجزوں کے سبب سے بھی یقین نہ کریں اور تیری بات نہ سنیں تو دریا کا پانی لے کر خشک زمین پر چھڑک دینا، اور وہ پانی جو دریا سے لے گا خشک زمین پر خون ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پانی جو ہے، موسیٰ سے یہ کہا گیا کہ پانی لے کر تو چھڑک دینا اور وہ پانی خون بن جائے گا. اور اس معجزے میں ہم نے دیکھا کہ خدا نے پانی کو میں بدل دیا. تو آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ ان دونوں ہی چیزوں میں ایک نمایاں فرق ہے کہ پرانے زمانے میں یا شریعت کے زمانے میں خون جو ہے وہ غصے کی علامت تھی، لڑائی کی علامت تھی. خدا جب ناخوش ہوتا تھا تو وہ اپنے غضب کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتا تھا. اس نے کہا کہ اگر فرعون تمہاری بات نہ مانے تو تم ایسا کرنا کہ پانی کو چھڑک دینا اور وہ پانی جو ہے دریاؤں میں خون بن جائے گا. تو آپ کو پتا ہے کہ خون کو تو نہیں پیا جا سکتا، یا خون کو فصلوں میں نہیں استعمال کیا جا سکتا. تو جس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کا غضب جو تھا وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کیونکہ ان لوگوں نے خدا کی بات کو نہیں مانا تھا. اور یہاں خداوند یسوع مسیح نے 2 باتیں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح موسیٰ معجزے دکھاتا تھا اسی طرح کا میں نبی ہوں، بلکہ اس سے زیادہ بااختیار ہوں بیٹا ہوتے ہوئے، اور میں خون نہیں بہاتا، پانی کو خون نہیں بناتا بلکہ اس کو میں بدل دیتا ہوں. یہ 2 ادوار کا فرق ہے پرانے
دور کا اور خداوند یسوع مسیح کے دور کا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے ذریعے دنیا میں راحت آئی، خوشی آئی، شادمانی آئی، اور ہم سب لوگوں نے نجات پائی۔ اور یہ اس چیز کا ایک علامتی جو ہے لیسن ہے، جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے خداوند کی جو صحیح مرضی تھی، جو اس کی منشا تھی، اس کو ہم سب پر اپنے معجزات سے، اپنے کلام سے ظاہر کیا۔ اس نے شریعت کو بدلا نہیں، بلکہ اس کا جو صحیح مفہوم ہے اس کو اپنے عمل سے، اپنی باتوں سے، اپنے معجزات سے جو ہے وہ ظاہر کیا۔ اور گاسپل کا یہی پیغام ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ہمیں نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو مطمع نظر ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہلاک نہ ہوں، بلکہ وہ ہمیں زندگی دینا چاہتا ہے، کثرت کی زندگی دینا چاہتا ہے۔ اور دوسرا حوالہ بھی آپ پڑھیں گے تو وہ اسی بات کی تصدیق کرتا ہے جو میں نے پہلے کہی ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ پادری صاحب میرے لیے وہ حوالہ پڑھیں۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور موسیٰ اور ہارون نے خداوند کے حکم کے مطابق کیا۔ اس نے لاٹھی اٹھا کر اسے فرعون اور اس کے خادموں کے سامنے دریا کے پانی پر مارا، اور دریا کا پانی سب خون ہو گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت۔ تو یہاں میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند نے نافرمانی کے باعث فرعون بادشاہ اور اس کی تمام رعایا جو تھی اس کو یہ سزا دی کہ وہ پانی جو تھا موسیٰ کے ذریعے، ہارون کے ذریعے خون بن گیا، اور جب وہ خون بن گیا تو وہ ان لوگوں کے مصرف کے قابل نہ رہا، استعمال کے قابل نہ رہا۔ تو خداوند کا غضب جو ہے اس بات سے ظاہر ہوتا ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اسی پانی کو، اسی اختیار کو جو موسیٰ کے پاس تھا دہرایا، اور یہ ثابت کیا کہ میں اس سے بھی افضل ہوں۔ اس نے خون میں بدلا تھا پانی کو، اور میں نے مے کو میں بدلا ہے، جس سے ہمیں راحت ملتی ہے، شادمانی ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، ایسا اطمینان جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اور میں کا جو بنیادی طور پر اثر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تفکرات سے، پریشانیوں سے ذہن کو جو ہے وہ سکون اور فرحت عطا کرتی ہے۔ تو یہ میں جو ہے ایک علامتی چیز ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ ہم لوگ جو گناہوں میں کراہ رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، پریشانیاں اٹھا رہے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، وہ ہم کو راحت فراہم کر سکے۔ اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے پانی کو مے میں بدلا، تاکہ وہ اپنے اختیار کو دنیا پر ظاہر کر سکے۔ آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ تو نے اچھی میں اب تک رکھ چھوڑی ہے۔ اس آیت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور خداوند آپ کو برکت دے۔ بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ تسلیم کرتے ہیں، مان لیتے ہیں، تو ہمارے دل میں ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے۔ ہم بڑی تندہی سے، بڑے جوش کے ساتھ جو ہے خداوند کی خدمت کرتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا ہے
تو ہمارا وہ جوش وہ ولولہ باقی نہیں رہتا. مشکلات ہوتی ہیں، ہم بائبل اٹھا کے دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو بشارت دیتے ہیں، کلام کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں دوسرے لوگوں کے رویوں سے پریشانی ہوتی ہے. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ جو مبشرین ہیں دوسروں کے گھروں میں خدا ان کا پاک کلام لے کر جاتے ہیں، کیونکہ ہم جوش سے بھرے ہوتے ہیں. خداوند کا پاک روح ہمیں جو ہے وہ قائل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں سونا نہیں چاہیے، ہمیں سستی نہیں کرنی چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے. یہ ہماری اولین ڈیوٹی ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کو گھر گھر میں سنائیں، دوسروں کو یہ خوشخبری دیں. لیکن جن لوگوں کے پاس ہم جاتے ہیں اتفاق سے وہ ریسیپٹیو نہیں ہوتے، وہ اتنے جوش کا مظاہرہ نہیں کرتے. ان کا رویہ جو ہے بڑا سرد اور اکثر منفی ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ابلیس جو ہے وہ کام کرتا ہے. ابلیس نہیں چاہتا کہ خدا ان کے پاک کلام کی بشارت دی جائے. آپ لوگوں کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے منادی کا کام شروع کیا آج سے 30 35 یا 40 برس پہلے، تو ایسا ہوتا تھا کہ جب میں گھر سے نکلتا تھا تو یا تو میری بیوی سے جھگڑا ہو جاتا تھا، یا میرے بچوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تھا، یا کوئی ایسی ایمرجنسی ہو جاتی تھی جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں منادی کے لیے نہ جاؤں. میری گاڑی بالکل ٹھیک ہوتی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے اس کو سٹارٹ کرنا تو 1 میل ابھی میں نے سفر طے کیا ہوتا تھا تو وہ پنکچر ہو جاتی تھی، یا کوئی روڈ پر ایسا پرابلم ہو جاتا تھا جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے سفر کو، اپنے منادی کے کام کو جاری نہ رکھ سکوں. تو یہ ابلیس جو ہے مختلف طریقوں سے ہم پر حملہ آور ہوتا ہے. ہمیں ان چیزوں پر خداوند کی طاقت سے غلبہ حاصل کرنا ہے. اور یہ مثال دی گئی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو پکاتے ہیں یا بناتے ہیں تو جو پہلی سرونگ ہوتی ہے، جیسے کہ ہم ہنڈیا پکاتے ہیں یا ہم شربت بناتے ہیں یا کسی کو کوئی چیز سرو کرتے ہیں، تو جو ہم سب سے پہلے کسی کو دیتے ہیں وہ چیز اچھی ہوتی ہے، تازہ ہوتی ہے. تو جب ہم دوسری دفعہ اسی ہنڈیا میں سے سالن نکالتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی، یعنی اس میں پہلے جیسی خوبصورتی باقی نہیں رہتی. اسی طرح جب ہم آخر میں پہنچتے ہیں تو وہ پھر جو کچھ بچا کھچا ہے وہ اتنا ذائقے دار نہیں ہوتا مقابلتاً اس کے جس کو ہم پہلی دفعہ یا پہلی بار سرو کرتے. تو اسی طرح یہ ایک مثال ہے کہ جب ہم خدمت کے کام کو شروع کرتے ہیں تو ہمیں بڑا جوش ہوتا ہے، ولولہ ہوتا ہے، ہم بڑے اچھے طریقے سے ذمہ داری سے اس کو کرتے ہیں. لیکن اتفاق ایسا ہے کہ وہ جوش اور وہ جذبہ جو ہے وہ برقرار نہیں رہتا. اس میں مشکلات ہیں، ابلیسی حملے ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. لیکن ان سب کو جو ہے ہمیں پسے پشت ڈال کر خداوند کی مہربانی سے، اس کی طاقت سے ہمیں ان سب چیزوں پر غلبہ حاصل کرنا ہے. اور یہ آخر میں اچھی میں رکھنے کا مطلب جو ہے وہ زندگی کی ایک مثال ہے کہ ہمیں شروعات جو ہے جس جذبے سے ہم نے خداوند کے پاک کلام کی منادی کی شروعات کی ہے، اسی جذبے کو آخر تک برقرار رکھنا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب ہم نئے ہوں تو بڑے جذبے سے اس کو پیش کریں اور جب وقت گزرتا جائے تو ہم سستی کا مظاہرہ کریں.
या उस तंदोही से या उस फर्ज शनासी से खुदा के पाक कलाम को पेश ना करे। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं कि हम खादमीन जो हैं वो नया कलाम तो नहीं है कि खुदावंद का पाक कलाम जो है वो सदियों से है, हम उसमें कुछ चीज बढ़ा नहीं सकते ना उसमें कम कर सकते हैं। नए से मतलब ये है कि हम एक चीज को नए अंदाज से जरूर पेश करने की कोशिश कर सकते हैं जो दूसरे लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस हो। मेरे जैसे खादिम जो है वो अपने सरमन जो है वो लिख लेते हैं और वो गाहे बगाहे जब भी वक्त मिलता है उन सरमन्स को ही रिपीट करते रहते। तो वो जो मैं है वो पुरानी हो जाती है। हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि खुदावंद के पाक कलाम को बेहतर अंदाज से रिसर्च के साथ, तंदोही के साथ, जान फशानी के साथ दिलचस्प बनाकर लोगों के सामने पेश किया जाए। तो ये जो सुस्ती है ये खुदावंद की नजर में काबिल कबूल नहीं। खाना वो ही रहता है लेकिन अगर वो बासी हो जाए तो उसके जायके में फर्क जरूर आ जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी हम कलाम पेश करते हैं, जब भी हमें मौका मिलता है, तो अपनी तरफ से कोशिश करें कि अपने सरमन को टू द पॉइंट और बेहतर तरीके से नमकीन और मुअस्सर बनाने के लिए, हालांकि खुदावंद ही उसको मुअस्सर और नमकीन बनाता है लेकिन इंसानी कोशिश का भी इसमें दखल है। ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब हम एक बासी खाना परोसते हैं तो जो हमारी कलीसिया होती है वो भी हमसे बेजार हो जाती है। तो इसमें अबलीसी हरबे भी शामिल हैं, इंसानी कमजोरियां भी शामिल हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये बात भी शामिल है कि हम सुस्ती का मुजाहरा करते हुए खुदावंद के पाक कलाम को अच्छे और मुअस्सर तरीके से पेश नहीं करते। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पूरी ईमानदारी से खुदावंद के पाक कलाम को पेश करें और जिस जज्बे से हम बिशारत देने की इब्तदा करते हैं, जिंदगी के आखिरी मराहल में भी उस जज्बे को, उस मोमेंटम को कायम रखें। आजमाइशों, परेशानियों को, मनफी रवैयों को खातिर में ना लाएं। जाते जाते दो हवाले जो हैं वो मैं, एक मुकाशफा 2 बाब और उसकी 10वीं आयत, और दूसरा हवाला है याकूब का खत, उसका पहला बाब और उसकी 12 आयत। तो मेरे अजीजों, मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिंदगी का ताज हासिल करने के लिए जरूरी है कि हम अपने ईमान को जिंदगी के आखिरी लम्हात तक एक जैसा रखें। दुनिया की आजमाइशों को, जिस्म की ख्वाहिशात को, किसी भी चीज को रास्ते में आने न दे, क्योंकि जो आखिर तक कामयाब रहता है और जोश व जज्बे के साथ खुदा उनके पाक कलाम की मनादी करता है और इन आजमाइशों को खातर में नहीं रखता, खुदावंद उनको जो है वो जिंदगी का ताज अता करता है। इन दोनों हवाला जात का मतलब ये है कि हमें, जैसे हम शुरू करते हैं मनादी को, जैसे हम चर्च की बुनियाद रखते हैं, तो हमें एक जज्बा होता है, तो उस जज्बे को हालात के पेश नज़र मांद नहीं पड़ना चाहिए। अगर हमारी राह में रुकावटें आती हैं तो उन रुकावटों को, उन आजमाइशों को हमें खुदावंद के सामने रखना है और ये ईमान रखना है कि खुदावंद हमारी मदद करेगा। वो खुदा है जो जहां बोता नहीं वहां से वो काटता है। और हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह ने पानी को मैं बना दिया, तो ऐसे काम वो कर सकता है जो इंसानी अकल से बालातर है।
جو انسانی سوچ میں آ نہیں سکتے, انسانی عقل ان کو سمجھ نہیں سکتی. تو ہمیں اسی جذبات کو, اسی جوش کو, اسی ولولے کو برقرار رکھنا ہے, بے دل نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا, بلکہ خداوند کے پاک کلام کی منادی کرتے رہنا چاہیے, اور اس میں کو آخر تک جو ہے اس کا ذائقہ ویسے ہی رہنا چاہیے جیسے کہ پہلی سرونگ میں تھا. جیسے کہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جی پہلے توڑ دی شراب, تو ویسا ہی جو ہے وہ رہنا چاہیے ہمارا جذبہ, تاکہ وہ ماند نہ پڑے. اور یہ میں نے پہلے توڑ کی جو اس لیے بات کی ہے تاکہ لوگ آسانی سے سمجھ سکے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں ٹیکے پہ بیٹھا رہتا ہوں, لیکن صرف سمجھانے کے لیے یہ بات کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے سوال کا جواب جو ہے وہ دے دیا ہے. اگر کوئی اور سوال ہو یا بات پوچھنی ہو اور وقت اجازت دیتا ہو تو میں حاضر ہوں. جی تھینک یو ڈاکٹر صاحب, خدا آپ کو برکت دے. بہت خوب اور آج کے بابرکت سوالات ہوئے, میں شکر گزاری کرتی ہوں. اور میں چاہوں گی کہ اگر آپ میں سے کسی اور کا بھی کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں, اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو اینڈ کریں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی, آپ نے جو اینڈ پہ ایک بات کی کہ کوئی بھی خادم ہے نا, جس طرح سے وہ گرم ہو کر یا ایک جذبے کے ساتھ اپنی منسٹری کو لے کر چلتا یا خدمت کو, تو یقیناً جب وہ بائی ڈور گھروں میں لوگوں کے ساتھ انجیل کی منادی جا کر کرتے, ان کے رویے سے یا ان کی منفی باتوں سے کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں ہونا چاہیے. بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ کلیسیا کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہونا چاہیے کہ جو خاص کر خدا کے خادم کلیسیاؤں کے لیے باعث برکت ہوتے, کلام کی منادی کرتے, تو ان کو اپریشیٹ کیا جائے بجائے کہ نیگیٹو رویہ ان کے ساتھ رکھا جائے. مجھے حسب حال جو ہے نا اقبال کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا آئے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو باد مخالف سے مطلب ہوتا ہے باد ہوا کو کہتے ہیں, اور مخالف ہوا سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے. اور اس کی مثال یہ دی گئی ہے کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ نہیں بلکہ یہ ہمیں اور اونچا اڑانا چاہتی. اس کی دو مثالیں ہیں کہ پانی ہے, چلتے ہوئے پانی کے سامنے اگر آپ کوئی رکاوٹ رکھیں گے تو پانی کی رفتار اور زیادہ تیز ہو جاتی ہے. اور ہمیں اس سے یہ سیکھنا چاہیے کہ جتنی آزمائش ہو اتنا ہی ہمیں خداوند کے سامنے زیادہ جھکنا ہے عاجزی اور فروتنی کے ساتھ. اور ہم جنگ اسی وقت جیت سکتے ہیں جب ہم زیادہ ٹائم گھٹنوں پر صرف کریں گے دعا کرتے ہوئے. یہ ہمارے لیے کامیابی کی ایک نشانی ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آج کل ہوائی جہاز ہے جس کی وجہ سے ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جاتے ہیں یا دور دور دراز جگہوں پر جاتے ہیں, یہ بھی اسی اصول کی بنیاد پر, سائنس کے اصول کی بنیاد پر جو ہے مارز وجود میں آیا تھا کہ یہ جو جہاز کے پر ہوتے ہیں, ونگز جو ہوتے ہیں, ان میں ہوا جو ہے وہ نکلتی ہے, زور سے نکلتی ہے, اور جتنی زور سے ہوا پیچھے کو آتی ہے اور ہوا کا دباؤ اس کو آگے کی طرف دھکیلتا ہے تو پھر جہاز جو ہے ٹیک آف ہوتا ہے. تو جتنی ابلیسی طاقت ہمیں دھکیلنے کی کوشش کرتی ہے کہ آپ بے دل ہو جائیں, پریشان ہو جائیں, اپنے کام کو جاری نہ رکھیں, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ہم اتنی ہی تندوئی سے اس کا مقابلہ کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے, تبھی ہم غلبہ حاصل کریں گے. کلام میں لکھا ہے فیس دی ڈیول اینڈ ہی ول فلی, کہ آپ شیطان کا مقابلہ کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا. تو ان چیزوں سے ہمیں بے دل نہیں
होना, अपने जज्बों की महक को पहली सर्विंग की तरह तरोताजा रखना है, उसी जोश और उसी जज्बे से खुदावंद की कलाम की मनादी को जारी और सारी रखना है। खुदावंद ताकत देता है, हिम्मत देता है। आमीन आमीन आमीन। आमीन। और आखिर में मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे मेडिकल टेस्ट जो हैं वो ठीक नहीं आए, और मैं उसकी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन दरख्वास्त है आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मेरी कमर का मसला है, जी मैं बैठ नहीं सकता, और दूसरी बात यह है कि मेरा हार्ट प्रॉब्लम है, मेरी छाती में दर्द होता है, और रात भी जो है मैं बमुश्किल जो है 2 घंटे सोया हूँ और आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। इसलिए नहीं कि आपने मुझे उठाए रखा, बात सिर्फ ये थी कि चूंकि दर्द होता है छाती में, चेस्ट में होता है, तो वो परेशानी होती है कि कहीं हार्ट की तरफ ना चला जाए। जब तकलीफ होती है तो राहत का एहसास नहीं होता, आदमी सो नहीं सकता, दवाई के बावजूद नहीं सो सकता। तो इसलिए आप सबसे दरख्वास्त है कि अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर मुझे याद रखें, और इस बात को भी याद रखें कि खुदावंद मुझे हिम्मत और ताकत दे कि मैं बासी खाना ना परोसूं, बल्कि कुछ ना कुछ ताज़ा हो, ताकि वो दूसरों के लिए दिलचस्पी का बायस बने। और इस ताजगी को ढूंढने के लिए तलाश करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। तो ये मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है। ये मैंने अपनी ज़ाती ज़िंदगी में ये महसूस किया है कि खादमीन जो सरमन उन्होंने तैयार किए होते हैं तो उन पर नजर सानी नहीं करते, तो लोगों को ऐसा एहसास होता है कि यार ये तो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। कलाम को तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन हम उसके अंदाज को, उसको दिलकश बनाने के लिए, मरबूत बनाने के लिए, वेल कनेक्टेड करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ों की तलाश कर सकते हैं जो हमारे उस वाज को जो है दिलकश बनाए, मौसर बनाए, नमकीन बनाए, लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस बनाए। तो इसके लिए भी आप दुआ करें कि खुदावंद मुझे हिम्मत और ताकत दे। थैंक यू आप सबका, अपने अपने कीमती मसरूफियात से हमें टाइम दिया। डॉक्टर साहब आपका भी मैं थैंक यू करती हूँ। पास्टर सैमसन, पास्टर आमिर, पास्टर तरसीम, आप सबका थैंक